وہ تتھیہ گیان سے سب سے زیادہ ملتا ہے. آسمان کبھی پانی پھینک رہا ہے، کبھی گرم دھوپ پھینک رہا ہے، کبھی رات کو ٹھنڈا پانی پھینک رہا ہے. اور اسی کو ہم لوگ پرکرتی کہہ دیتے ہیں، لیکن اسی پرکرتی کے بنائے ہوئے انسان کو ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ پرکرتی کا حصہ ہے. ہم لوگ سب اس کو اس طرح لینے لگتے ہیں کہ وہ پرکرتی سے کوئی الگ چیز ہے، جبکہ پوری طرح سے یہ پرکرتی کا حصہ ہے اور یہ بھی پرکرتی کے نیم کے انوسار کام کرتا ہے. اس وجہ سے میرے لیے دیوی کو سمجھنا ہمیشہ زیادہ بہتر رہا ہے، کیونکہ دیوی کو پرکرتی کی طرح دکھایا گیا اور پرکرتی کا روپ بتایا گیا. اور الٹیمیٹلی یہ ستیہ کو جاننے کے بارے میں ہوتا ہے. آپ کے پاس پرکرتی کے پار اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اب آپ کو اپنی بھی پرکرتی ہی جاننی ہوتی ہے. ستیہ بھی ایک پراکرتک چیز ہے. اس وجہ سے درگا سپتشتی سمبولک کتاب ہو کر بھی جو فیکٹ بتاتی ہے وہ کافی ڈائریکٹ ہے اگر آپ اس کا سمبل سمجھ جاتے ہیں. پرکرتی گیان ہی میرے جیون میں سب سے زیادہ ایکوریٹ طریقہ رہا ہے ستیہ تک پہنچنے کا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. پرکرتی کا گیان ہی سب سے زیادہ ایکوریٹ طریقہ رہتا ہے پورے جیون میں. درگا سپتشتی کے اکارڈنگ جو انسان پرکرتی کو جان رہا ہے وہ رشی ہے. تو جو انسان پرکرتی کو نہ جان کے اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ پرکرتی کو بھوگ سکتا ہے، وہ راکشس ہے. مطلب الٹیمیٹلی وہی مند بدھی بیوقوف اس کو راکشس کہا ہے. اور کہانی کا سمبولزم ہونے کے باوجود اس میں بہت سارا سیدھا سیدھا بات ہے کہ جب راکشسوں کا وध ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پرکرتی میں آسمان جو گرم ہو گیا تھا وہ واپس شیتل ہو جاتا ہے. جو ندیاں پوری طرح سے برباد ہو رہی تھی وہ واپس اپنے اپنے بہاؤ میں آ جاتی ہے. جو ہواؤں تک میں زہر پھیل گیا تھا ہواؤں میں وہ زہر پھٹ جاتا ہے. ہاں وہ لکھا ہوا تو یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو وہاں پر وہی سیدھا سیدھا بات ہے کہ جب آپ پرکرتی کو جب انسان یہ بیوقوفی غلط فہمی کی وجہ سے سوچتا ہے کہ میں پرکرتی کو اپنے اتےجنا کے لیے استعمال کر لوں گا
تو وہ سارا کا سارا سنسادھن استعمال کر لیتا ہے، وہ پرکرتی کو پوری طرح سے گندا کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ پرکرتی کو بھوگ تو پاتا نہیں، کیونکہ کبھی بھی پرکرتی کا کنزمپشن کر کے آپ کو کبھی بھی بے چینی سے آزادی تو ملتی نہیں ہے، پریشانیوں سے آزادی ملتی نہیں، بس یہی بات وہ سچائی دکھا دیتی ہے، اسی بیوقوف انسان کو راکشس کہتے ہیں۔ اور رشی جس کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے، اس سمجھنے والے کو، وہ یہی بات سمجھ رہا ہے کہ پرکرتی کا استعمال بھوگ کرنے کے لیے، الٹیمیٹلی وہی شریر کے بنا بھوگ کرنے کے لیے کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ جو بھوگ کرنے والا شریر بھی ہے وہ بھی خود پرکرتی سے ہی بنا ہے، اور تم کو جو بھوگ کر کے شانتی لینے کا جو ٹرائی ہے تمہارا، وہ ٹرائی ہی اسی لیے ہے کیونکہ تم اس بات کو آبزرو نہیں کر رہے ہو کہ جتنا بھی مرضی بھوگ کر لو پریشانی سے چھٹکارا ملتا ہی نہیں، اور ایک تو پریشانی سے چھٹکارا بھی نہیں ملتا، دوسرا آس پاس کی ساری چیزوں کو شاریرک بھوگ کرنے کے چکر میں گندا کر دیتے ہو، ٹاکسک کر دیتے ہو، برباد کر دیتے ہو، تو یہ جو جان جاتا ہے وہ خود بولتا ہے بھائی جب ہو ہی نہیں رہا ہے، جب یہ کام ہی نہیں ہے تو یہ کرنا کیوں ہے؟ اتنی سیدھی بات ہوتی ہے، اور ایسے سیدھی سچائی کو جو جان رہا ہے اس کو رشی کہتے ہیں، اکارڈنگ ٹو درگا سپتشتی۔ سب سے زیادہ سب سے زیادہ میرے جیون میں جو رہا ہے امپیکٹ، وہ دیوی سے ہی سب سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ پرکرتی کو ہی سمجھنے میں مجھے ہر سمے سلیوشن ملا، یہی پرکرتی مطلب پورا جو جگت ہے، اس کو سمجھنے کے بعد ہی مجھے ہر بار سلیوشن ملتا ہے، اور اس کے پار کہیں کچھ ہے بھی نہیں، یہی پتہ لگتے رہتا ہے، تو اس وجہ سے تو میرے لیے درگا سپتشتی اس کا جو سمبلزم ہے وہ بہت امپورٹنٹ رہا ہے، سب سے امپورٹنٹ رہا ہے اکارڈنگ ٹو سمبل۔ دیوی اور دیوی کا نام استعمال کر کے جو شکشا دی جا رہی ہے وہ تو اس کارن میرے جیون کا سب سے زیادہ کام کا حصہ رہا ہے، اگر آپ ادھیاتم کی بات کریں تو۔